ویلکم بیک اور ہیلدی مارننگ. ہم بات کریں فوڈ پوائزننگ پہ اور تھوڑی سی بچوں کی بات ہو رہی ہے. بٹ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ فوڈ پوائزننگ باقی ڈائریا سے کیسے ڈفرینٹ ہے؟ باقی ڈائریا جو ہے جیسے کہ ڈسینٹریز ہوتی ہیں، اور فوڈ پوائزننگ میں یہ ہوتا ہے کہ ایکیوٹ ہوتا ہے. فوڈ پوائزننگ جو ہے انفیکٹ ہونے کے آدھے گھنٹے سے لے کر کے 48 گھنٹے تک کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. تو ڈائریا باقی جو ہے یعنی کرونک ڈائریا یا کوئی اور ڈسینٹری وغیرہ اگر ہے تو وہ پورا مطلب کہ وہ تو پھر پرولونگ ہوگا. اور فوڈ پوائزننگ میں آپ کو ایک ہسٹری ملے گی کچھ مطلب کھانے وانے کی، الٹی سیدھے کھانے کی. مثلا کہ ایک بچہ جو نارمل گھر پہ کھا رہا ہوتا ہے وہ یا تو کوئی نئی چیز باہر سے لے لیتا ہے جس کی وجہ سے ہو جاتا ہے، اور یا پھر کوئی کہیں دعوت پہ گئے جو والدین کی مطلب عادت ہوتی ہے کہ بھئی اچھا ہم کھا رہے ہیں تو میرا بچہ جو وہ بھی کچھ چکھ لے تھوڑا سا. اس چکھانے کے چکر میں جو ہے اسے، کیونکہ وہ اس کی امیونٹی اتنی ڈیولپ نہیں ہوتی ہے مطلب جو عام جو بیکٹیریا جس سے ہم کوپ اپ کر پاتے ہیں. یا پھر پانی جو ہے وہ تو گھر پہ ایکسکیوز می ہم گھر پہ تو اپنا جو منرل واٹر وغیرہ دیتے ہیں بچے کو، لیکن باہر چلے گئے کہیں پانی لے لیا. پھر بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں، وہاں پر یہ باہر سے خریدتے ہیں چیزیں، تو وہ اتنا صاف ستھرا نہیں ہوتا، اتنا ہائیجینک نہیں ہوتا ہے. اس کی وجہ سے بھی ان کو لگ سکتا ہے. یا کوئی اور مطلب بچے شیئرز کرتے ہیں میل، کوئی اور بچہ لے آیا تو اس کا لے لیا. اب جو مطلب ارے وہ کپ شیئر ہوتا ہے اکثر بچوں کی لگی ہوئی باٹلز جو ہوتی ہیں اس کے اوپر جو کپ ہوتا ہے وہ اس سے پوری کلاس پانی پی رہی ہوتی ہے اس ایک کپ سے، تو وہ کپ شیئر ہو رہا ہوتا ہے. پھر وہ جا کے جی کولر سے بھی ہو رہا ہوتا ہے، کسی کا پانی جو ہوتا ہے پوری بوٹل میں وہ لوگ بچے خالی کر دیتے ہیں. وہ پانی بھی پتہ نہیں بوائل ہے نہیں ہے، وہ بچہ کہاں سے بھر کے لایا ہے پتہ نہیں. تو یہ ریزنس بھی ہوتے ہیں، اسکولوں میں ریزنس ہوتے ہیں. اور پھر ہمارے اندر یہ بھی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ایسے کھانے، ایسے میلز بچوں کو اسکول میں یعنی بھلے آپ گھر سے دے رہی ہوں، جیسے میں نے ذکر کیا کہ ڈیری پروڈکٹس یا میٹ پروڈکٹس، تو ان کو جو ہے مطلب اس میں نہیں دینا چاہیے. کیونکہ اگر آپ وہ دیتے ہیں کہ 4-5 گھنٹے بچہ اسکول میں ہوتا ہے، 4 گھنٹے یعنی ٹریولنگ ٹائم، اور یہ وہ لے لیں 4-5 منیمم، تو اتنی دیر میں وہ اتنی گرمی میں وہ کھانا بھی خراب ہو جاتا ہے، جو کہ دیکھنے میں ویسے لگتا نہیں ہے لیکن بچہ وہ کھا لیتا ہے، اس کے بعد پھر سے فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے. اور بہت چھوٹے بچوں میں جو ہے وہ وائرل ہوتا ہے، روٹا وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو وہ تو خیر آپ اسے روک نہیں سکتے، لیکن اس کے روکنے کے لیے ویکسین بھی ہے، روٹا ویکسین، روٹا وائرس کے لیے روٹا ویکسین ہے، تو وہ دی جاتی ہے، لیکن وہ 6 مہینے کی عمر تک. 6 مہینے کی عمر تک ہی وہ افیکٹو ہوتی ہے؟ نہیں، 6 مہینے کی عمر تک آپ دے سکتے ہیں. اچھا، اس سے پہلے نہیں دے سکتے؟ اس کے بعد نہیں. اس کے بعد نہیں دے سکتے؟ تو ڈاکٹر صاحب ایسا کیوں ہے؟ نہیں مطلب کہ تاکہ اس کے اندر امیونٹی ڈیولپ ہو کہ وہ روٹا وائرس کے اگینسٹ میں اپنے اندر اینٹی باڈیز پیدا کر لے. اس کے بعد دینے سے یعنی دے تو سکتے ہیں آپ، لیکن اس کی اتنی ایفیکیسی نہیں رہتی جو کہ 6 مہینے سے فائدہ ایک چیز دینے کا جس کا فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے اندر. جی، تو اس لیے، اور کافی ایکسپینسو بھی ہے، about 4,200 روپیز. لیکن دیکھیں آپ بچے کو کتنی زیادہ ایک جیپٹی سے بچا لیتے ہیں. اور ڈائریا جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بڑے لیڈنگ کازز میں ہے بچوں کی ڈیتھ میں. جی بالکل، چھوٹے بچوں میں خاص طور پہ، اور ہمارے یہاں پر. اور مطلب اگر ڈائریا ہے اور بچہ واٹر لاس کر رہا ہے باڈی سے، تو میں مطلب یہ کہ یہ ایک لائف تھریٹننگ کنڈیشن ہوتی ہے، جو کہ ہمیں بالکل دیکھنی چاہیے کہ اگرچہ ڈی ہائیڈریشن ہے تو اسے فوراً ری ہائیڈریٹ کرنا چاہیے. ری ہائیڈریٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سمپل ORS جو ہے وہ پلائیں. اور ویسے بھی آج کل ریڈی ٹو فیڈ آ رہا ہے اپنا پیڈیا لائٹ، یا تو وہ باٹلز میں وہ آ رہا ہے پیڈیا لائٹ کے نام سے یا پیڈیا کیئر کے نام سے، تو آپ وہ شروع کر دیں. سب سے پہلے وہ دینا چاہیے، کیونکہ الیکٹرولائٹس کا لاس ہو رہا ہے باڈی سے، اور الیکٹرولائٹ امبیلنس اگر ہو جائے تو پھر وہ مطلب کہ ساری چیزوں کو جو ہے یعنی جو جتنے آرگنز ہیں باڈی کے ان کو پھر افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. مثلا کڈنی، جیسے کہ باڈی یورین پھر نہیں ہوگا تو کڈنی فیلئر ہو جاتا ہے. اس کے بعد میں پھر آہستہ آہستہ اور مطلب اور آرگنز کو بھی وہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. پھر تو ہم اگرچہ اسے پہلے ہی روک لیں، مثلا کہ واٹر لاس ہو رہا ہے، واٹر لاس کے ساتھ میں الیکٹرولائٹس جا رہا ہے، صرف پانی نہیں جا رہا ہے، سوڈیم، پوٹیشیم،
تو ان کو ہمیں ریپلیس کرنا ضروری ہوتا ہے. صحیح. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ORS پلائیں پہلے ہی. اس میں جیسی ڈائریا ہو فوراً ہمیں ORS دینا چاہیے, یا پھر جو ریڈی ٹو فیڈ ہے پیڈیا کیئر یا وہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ کھانا نہیں بند کرنا چاہیے. کھانا نہیں بند کرنا چاہیے. کھانا یا دودھ یا جو بھی چیز بچہ لے رہا ہے یا بڑے بھی الٹر نہیں کرتے کھانا, کچھ ہلکا, کچھ ایسا لائٹ کر دیں جو ڈائجیشن میں آسان ہو ویسا کھانا دیتے ہیں. بالکل. آپ وہ یعنی کہ اگر دودھ دے رہے ہیں تو اس کی کانسنٹریشن لائٹ کر دیں. مثلاً کہ اگرچہ بریسٹ فیڈ پہ ہے تو بریسٹ فیڈ تو آپ ٹھیک ہے دیتے رہیں, لیکن اگر کوئی ٹاپ فیڈ پر ہے تو اس کی کانسنٹریشن جو ہے 50% ڈائلیوٹ کر دیں. اچھا. مثلاً کہ ایک سکوپ اگر آپ ایک پانی میں ایک سے وہ کچی لسی کہتے ہیں دودھ میں پانی نہیں, مثلاً جو مطلب کہ فارمولا فیڈ اگر کوئی دے رہے ہیں صحیح, تو اس کے اگر یہ ریشیو ہے کہ 1 آؤنس پانی میں 1 چمچہ آپ دودھ کا ڈال دیں تو آپ 2 آؤنس پانی میں 1 چمچہ ڈال دیں تو 50% ڈائلیوٹ ہو گیا. تو وہ ذرا لائٹ ہوتا ہے فار ڈائجیشن, کیونکہ جیسا آپ کو پتہ ہے کہ ڈائریا جب ہو تو اس وقت لیکٹوز انٹالرنس ہوتی ہے, اور لیکٹوز انٹالرنس جو ہے وہ ایک لیکٹیز انزائم ہے جو انٹسٹائن میں ہوتا ہے, جو کہ لیکٹوز جو دودھ میں پایا جاتا ہے جس کو کہ وہ بریک ڈاؤن کرتا ہے. تو چونکہ لیکٹیز کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے اس کی وجہ سے لیکٹوز جو ہے انٹالرنس ہوتی ہے اور وہ پھر مزید ڈائریا کرتا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ایک کال ہے, لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کراچی سے ڈاکٹر انور ظہیر بات کر رہا ہوں. کیسے ہیں ڈاکٹر انور؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آج آپ نے جلدی فون کر لیا نا کہ میں ناراض ہو جاؤں گی پھر سے. یو آر رائٹ. اچھا آج آپ فوکس کر رہے ہیں فوڈ پوائزننگ کے اوپر. جی دیکھیے فوڈ پوائزننگ کا جو سب سے بڑی انڈر لائن کاز جو ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو جب تک ہائیجین کو نہیں مینٹین کریں گے اس وقت تک آپ ایک اس کو بھی جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہیلدی فوڈ آپ کی ٹیبل پہ نہیں آ سکتا. تو اصل چیز جو ہوتی ہے کہ آپ جب کوکنگ کے لیے جائیں آپ کے ہاتھ بالکل نیٹ اور کلین اور واش ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کے جو یوٹینسلس ہیں جس میں آپ کوکنگ کرنے جا رہے ہیں, یہ میں جنرل فوکس کر رہا ہوں, وہ بہت نیٹ اور کلین ہونا چاہیے. جب آپ کوئی بھی اسٹف کوک کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کو آپ اچھی طرح ٹیپ واٹر سے دھوئیں اور اس کو کلین کریں. جب آپ کوئی بھی اسٹف رکھتے ہیں تو اس کو ڈھک کے رکھیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو جنرل آپ کو ہونا چاہیے اویئرنیس. پھر اس کے بعد جو بھی آپ کا کوکڈ میل ہو وہ بہت اچھی طرح کوکڈ ہو, یہ نہیں ہو کہ بالکل را ہو. جب آپ اس قسم کا کوئی فوڈ کھائیں گے تو پھر پرابلم ہوگی آپ کو. اور ایک چیز میں آج آپ سے اور عرض کروں کہ دیکھیے زیادہ تر لوگوں کو جن کو فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے وہ زیادہ تر باہر ڈائننگ کرتے ہیں, یعنی مطلب کسی ریسٹورینٹ میں یا کسی ٹھیلے پہ, اور وہ بہت ہی خطرناک اس لیے ہوتا ہے کیونکہ فوڈ پوائزننگ کے 2 ہوتے ہیں, ایک ہو گیا آپ کا انفیکشن اور دوسرا ٹاکسن. تو انفیکشن میں تو آپ کو پتہ ہی جو انفیکشن ہے اس میں سالمونیلا جو ہے ڈومیننٹ ہوتا ہے, اور ٹاکسن کے لیے وہ دوسرے کوئی بھی. اس میں الگ الگ سمٹمس, کیونکہ جو اس کا آنسیٹ ہوتا ہے وہ بعض اوقات بڑا ہی ایکیوٹ ہوتا ہے اور ود ان 30 منٹس جو ہے وہ آپ کو وامٹنگ, نوزیا, سینٹرل ایبڈومینل پین اور یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ وائی ناٹ یو ہیو ٹو گو اینڈ جسٹ ٹو کوک یور میل ایٹ یور اون پلیس. ہائیجینک ہوگا, نیٹ اینڈ کلین ہوگا, ویل کوکڈ ہوگا, اور آپ کھائیں گے تو آپ کو کبھی پرابلم نہیں ہوگی. اور اس میں عموماً اگر فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے ٹرانزینٹ تو وہ 1-8 دن میں بالکل سیٹل ہو جاتی ہے. صرف ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ آبزرو کریں اپنے پیشنٹ کو جس کو ہوا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بہت زیادہ ڈی ہائیڈریٹ کر رہا ہے تو پھر تو آپ کو فوراً ہی کمپنسیٹ کرنا پڑے گا اور فلوئڈس کے ذریعے, اور اگر بہت زیادہ ڈی ہائیڈریٹ تو پھر آپ یقیناً آپ کو ہاسپٹلائز کر کے انفیوژنس کے لیے اور آئی وی مینٹین کرنا پڑے گی. تو بس یہ چیزوں کا خیال رکھا جائے تو آپ ایک اچھی اور کمفرٹیبل لائف کے ساتھ آگے بڑھیں گے. تھینک یو سو مچ فار کالنگ ڈاکٹر انور. اچھا ڈاکٹر صاحب کمنگ بیک, ہم لوگ بات کر رہے تھے فوڈ پوائزننگ بچوں میں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ یہ کلر سے, ڈائریا کی کلر سے بھی کوئی فرق پڑ رہا ہوتا ہے؟ کلر سے یس آف کورس, مطلب کہ جو نارمل اسٹول کا کلر ہے یلو کلر ہوتا ہے, لیکن اگرچہ وہ ریڈ ہے, بلیڈنگ اگر ہو رہی تو پھر بلڈ بھی آتا ہے, اسٹریکس آف بلڈ بھی آتے ہیں یا میوکس آ رہا ہوتا ہے. بلڈ کہاں سے آ رہا ہے؟ بلڈ اوپر سے ہی آ رہا ہوتا ہے. مثلاً کہ کچھ ڈائریاز ہیں جیسے کہ شگیلا میں ہوتا ہے, شگیلوسس میں ہوتا ہے, امیبک ڈیسینٹری میں ہوتا ہے, جیارڈیاسس میں ہوتا ہے. تو وہ پیراسائٹک انفیسٹیشن سے بھی ہو سکتا ہے, مثلاً کہ کیڑے جو ہوتے ہیں وہ آپ کی لائننگ اروٹ کرتے ہیں. جی, تو مطلب یہ کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کون سی ٹائپ کے ڈائریا ہے, لیکن سب سے اہم چیز ہے کہ آپ پہلے
जैसी डायरिया हो तो फ़ौरन उसकी जो है ना आप उसको काउंटर करें, और काउंटर करने का तरीका ये है कि एक तो रिहाइड्रेट करें। रिहाइड्रेशन से मुराद ये कि फ्लूइड दें, फ्लूइड भी सादा पानी नहीं, ORS दें, ORS दें, या फिर जो रेडी टू फीड फार्मूला है मसलन के पीडियाकेयर या पीडियालाइट, इस तरह के जो भी फार्मूला है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि आप वो दें, बहुत ज़रूरी है। सही, घर में भी बना सकते हैं, घर में बना सकते हैं, थोड़ी चीनी डालें, चुटकी नमक डालें, बन गया जी 1 लीटर पानी में, और फिर उसको आप जो है 24 घंटे तक स्टोर करके रख सकते हैं, और उसे थोड़ी थोड़ी देर में बच्चे को पिलाते रहें। सही। और बड़े अगर हैं तो वो कोई एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह भी ले सकते हैं, जैसे कि जी ग्लूकोज वाली ड्रिंक्स जी, लेकिन ग्लूकोज कम हो उसमें, क्योंकि ग्लूकोज अगर ज्यादा देंगे तो उससे भी डायरिया हो सकता है। एग्जैक्टली, ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। यहाँ थोड़े से बच्चों का हम लोग डायरिया डिस्कस कर रहे थे, अब बात करेंगे हम बड़ों की भी, डेफिनेटली सबकी बात करेंगे और हर एज की बात करेंगे, क्योंकि हमारे बड़ों में जो बूढ़े होते हैं उनको ज़्यादा फूड पॉइजनिंग के जैसे कहते हैं चांसेस ज़्यादा होते हैं। कहीं में जाएगा व्यूअर्स, विल बी राइट बैक।